میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور کا تیسرا رکوع بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 18ویں پارے کا مجموعی طور پر 9واں رکوع ہوگا، اور اس کی آیت کا نمبر شمار ہے 21۔ تیسرا رکوع ہے سورہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکی منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی پچھلے واقعے کے ساتھ ہے، اگرچہ اس آیت کا تعلق پچھلے واقعے کے ساتھ ہے لیکن حکم اس کا عام ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس میں ایک رہنما اصول بھی بیان کیا جا رہا ہے جس سے قیامت تک کے مسلمان رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ خطاب کا پہلا مصداق سیدنا حسان بن ثابت، سیدہ ہمنہ اور سیدنا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن اس آیت کا حکم میں نے جیسے کہ پہلے بیان کیا عام ہے، کہ یہاں پر بیان کیا گیا اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک باز لوگوں پر تہمت نہ لگاؤ، اور اگر حضرت مصطح بن اثاثہ، سیدہ ہمنہ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کے تناظر میں اس آیت کو سمجھا جائے تو معنی یہ ہے کہ سیدہ عائشہ پر الزام لگانا یہ شیطان کے راستے پر چلنا ہے، تو اس سے وہ رافضی سبق حاصل کریں جو آج کے دور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مطعون کرتے ہیں، آپ کی ذات کو قابل اعتراض بنانے کے لیے سوالات اٹھاتے ہیں، آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے گفتگویں کرتے ہیں تحریرات اور تقریرات کی صورت کے اندر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی زوجہ پر الزام لگانے کو یا ان کی شان اور رفت پر اعتراض کرنے کو شیطان کے قدموں پر چلنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہو یہ ایک شیطانی کام ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانا یا ان کی ذات کو مطعون کرنا۔ تو اب آتے ہیں دوسری تفسیر کی طرف کہ یہ آیت عام ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اس میں ایک ہدایت جاری کی جا رہی ہے۔ تو اب اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام طریقے جن پر بے حیائی یا برائی کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے زنا کی تہمت لگانا، کسی کو گالی دینا، جھوٹ بولنا، لوگوں کے عیبوں کی شرعی ضرورت کے بغیر چھان بین کرنا، یہ تمام کے تمام معاملات شیطان کے قدموں پر چلنا کہلائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کی رحمت ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ستھرا کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے
کہ وہ اسباب اسے توبہ پر برانیختہ کرتے ہیں. اس کے دل کے اندر توبہ کا داعیہ پیدا کرنا بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ ہے. کوئی شخص اگر نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. اسے چاہیے کہ جب کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرے چاہنے سے میں نے یہ عمل کیا، تیرے چاہنے سے ہی مجھے یہ توفیق مرحمت ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے. تو آپ نے فرمایا یا باری تعالیٰ، میں کسی نعمت کے حصول پر جب تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ یہ شکر بھی تو تیری توفیق سے ہے، پھر اس توفیق پر پھر شکر ادا کرنا بنتا ہے، اور وہ شکر ادا کرنا بھی تیری توفیق سے ہوگا جو دوسری بار میں کروں گا، اور وہ شکر ادا کرنا چونکہ تیری توفیق سے، اس توفیق پر پھر ایک بار شکر ادا کرنا بنتا ہے. یا اللہ تیرا شکر تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، تو نے میری نعمت کا حق ادا کر دیا، تو نے میری نعمت کی شکر ادائیگی کو سمجھ لیا، جان لیا کہ یہ ایک ایسا غیر منقطع سلسلہ ہے، ایک ایسے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے کہ شکر ادا کرنا بھی اللہ کی توفیق سے، اور اس توفیق پر بھی شکر، پھر اس شکر پر پھر توفیق، پھر توفیق پر پھر شکر. یہ جو سلسلہ ہے یہ غیر متناہی طور پر چلتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. صرف ایک شکر کا ہی ہم شکر ادا کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں سرمسجود ہو جائیں تو ساری زندگی اس توفیق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے. اب یہ پاکی کسی وسیلے کے ذریعے ہو سکتی ہے. وہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دے دی. وہ وسیلہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آپ میں مبعوث کر دیا تاکہ وہ تمہیں پاک کر دیں. اور مرشد کامل بھی انسان کو پاک کرتا ہے، برائیوں سے دل کے اندر نفرت کا داعیہ پیدا کرتا ہے، اسے اچھائی اور برائی کی پہچان کرواتا ہے. تو لہٰذا مرشد کامل ہو، قرآن ہو، احادیث نبویہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، یہ تمام کے تمام اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے تزکیے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو درمیان میں رکھا اور انسان کو طاہر اور تزکیے کے لیے ان شخصیات اور ان اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. اور انسان کی اچھی صحبت، اچھے دوست جو اس کو نصیحت کرنے والے ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرتا ہے. وہ پاک کسی ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، توبہ کے ذریعے ہے، دعا کے ذریعے ہے، رسول کے ذریعے ہے، مرشد کامل کے ذریعے ہے، شیخ کے ذریعے ہے، استاد کے ذریعے ہے، ماں باپ اگر نیک ہیں تو ان کے ذریعے ہے. نیکی کرنا یہ انسان کی طہارت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو انسان پر طہارت کا جو معاملہ ہے وہ نیکیوں کے ذریعے بھی متحقق ہو جاتا ہے. تو یہ تمام کے تمام اسباب اس قرآن کی آیت کے تحت شمار کیے جا سکتے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے پاک فرماتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کوئی نیکی کر دے تاکہ وہ نیکی اس کے گناہ کا خمیازہ ہو جائے. اور بالخصوص ہم اپنے اکابرین کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تھی، تو وہ یا صدقہ نکالتے تھے یا 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، تو وہ نفل ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکی کے مختلف ذرائع ہیں، اور ان ذرائع کے اندر میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کون کون سی چیزیں شامل ہیں. اگلی آیت وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کا تعلق بھی اسی واقعے کے ساتھ ہے. سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور مہاجرین میں سے آپ کا شمار کیا جاتا ہے. مہاجرین صحابہ سے تھے اور بدری اصحاب میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. آپ بدری صحابی بھی ہیں، یعنی ان کے پاس کئی شرف تھے، صحابی بھی تھے، بدری بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا قربت والا تعلق بھی تھا. لیکن نادار تھے، غریب تھے،
اور ان کے پاس اپنی کفالت کے لیے وسائل موجود نہ تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ معقول رقم جو ہے وہ بطور خرچ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ معاملہ زبان زد عام ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نعوذ باللہ تہمت کا معاملہ اٹھا، تو مصطح بن اثاثہ بن ان افراد میں شامل تھے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے میں پیش تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک فطری تقاضے کے تحت، کیونکہ ان کی بیٹی کا معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا معاملہ تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور رد عمل اپنے اس خرچہ پانی کو بند کر دیا جو آپ مصطح بن اثاثہ کو ہر ماہ دیا کرتے تھے۔ اور مصطح بن اثاثہ نادار صحابی تھے، اب ان کے لیے ایک مصیبت یہ آن پڑی کہ ان کا خرچہ پانی بند ہو گیا۔ دوسری طرف سے قرآن کریم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والوں کے لیے حد قذف کا اعلان کیا تو ان کے لیے یہ ایک دوہرا معاملہ بن پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک رہنمائی فرمائی، وہ کیا ہے کہ تم میں جو فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں اور قرابت دار اور مسکینوں کو اللہ کی راہ میں جو مال دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو قسم کھائی تھی کہ میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا آئندہ کے بعد، لیکن اللہ نے فرما لیا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد مفسرین کے اجماع کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کا تعلق مصطح بن اثاثہ کے ساتھ ہے۔ اب اس امت میں سب سے افضل جو طبقہ ہے وہ صحابہ اکرام کا ہے، اور صحابہ اکرام میں جو سب سے افضل طبقہ ہے وہ اصحاب بدر کا ہے، اور ان میں جو سب سے افضل ہے وہ عشرہ مبشرہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں جو سب سے افضل ہے، یعنی اس امت میں افضل صحابہ اکرام میں، انصار و مہاجرین میں افضل، مہاجرین میں جو سب سے افضل ہیں وہ اصحاب بدر ہیں، اصحاب بدر میں جو سب سے افضل ہیں وہ 10 عشرہ مبشر ہیں، اور ان میں جو سب سے افضل ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر سب سے زیادہ فضیلت والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ تو اس آیت کی روشنی میں متعدد مفسرین، جن میں فقی ابو لیث سمرقندی ہیں، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام اسماعیل حقی تفسیر روح البیان والے، انہوں نے اس آیت کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قول کیا ہے کہ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اول الفضل کا معنی ہے آپ دینی لحاظ سے سب پر فوقیت اور فضیلت رکھنے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ آپ کی بیٹی پہ اگر الزام لگا لیکن آپ کو چاہیے کہ ناداروں کی مدد کرنے سے ہاتھ نہ روکیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص مقام و مرتبے میں بڑا ہوتا ہے اس کو ظرف بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے، اس کو ظرف بھی اعلیٰ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی دینداری کا تقاضا ہے کہ وہ ان چھوٹے موٹے معاملات کو درگزر کرے، اور اعلیٰ ظرفی کے ساتھ درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ جو حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے۔ بڑوں کا ظرف انہیں جو ہے وہ بڑا بناتا ہے، ان کی برداشت، ان کا تحمل، ان کی صلہ رحمی ان کو بڑا بناتی ہے۔ تو صدیق اکبر چونکہ بڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے شایع نشان یہی ہے، آپ اپنا ظرف بھی اعلیٰ رکھیے، اور مصطح بن اثاثہ کے متعلق جو آپ کر رہے ہیں معاملہ وہ چلاتے رہیے۔ یہاں پر ایک معاملہ اور بھی ضمناً ہے کہ بیٹی ہو سیدہ عائشہ جیسی، رسول اللہ کی زوجہ بھی ہوں اور محبوب زوجہ بھی ہوں، اور ان کی فضیلت پر صحابہ آشکار بھی ہوں، صحابہ پر ان کی فضیلتیں واضح طور پر کھلی ہوئی ہوں کہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو اتنے اہم مقام اور عہدے پر فائز خاتون کے حوالے سے جب کوئی گفتگو کر رہا ہے تو انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اسی فطری تقاضے کے تحت مجبور ہو کر اپنے معاملات کو چلایا اور مصطح بن اثاثہ پر خرچہ پانی بند کر دیا۔ لیکن دوسری طرف دینداری تھی اور صلہ رحمی کا جذبہ تھا، وہ ان کے ساتھ مال والا جو سلسلہ تھا وہ چلاتے تھے۔ تو یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی قرابت کے معاملے کو چھوڑا اور اللہ کے لیے جو صلہ رحمی کر رہے تھے اس کو ترجیح دی۔ یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جہاد بالنفس جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یہ جو جہاد بالمال ہے وہ پایا جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ تلوار کے ساتھ لڑنا یہ اتنا مشکل امر نہیں ہے، اپنے ساتھ لڑنا، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ زیادہ مشکل معاملہ ہے کہ بیٹی پر الزام لگانے والے کو ہر ماہ باقاعدگی سے خرچہ دیا جائے،
اور بیٹی بھی وہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فضیلت اور ان کی اہمیت کو، افادیت کو واضح طور پر لوگوں میں بیان بھی کیا ہو۔ تو اب اس صورتحال کو لے کر دیکھا جائے تو کفار کے ساتھ زیادہ شدت والا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جہاد بن نفس فرمایا، اپنی طبیعت کا رجحان، اپنے ذاتی رشتے کو، اپنے خونی قرابت والے رشتے کو آپ نے پیچھے کیا اور اللہ کے لیے جو کسی کو مال دے رہے تھے اس معاملے کو آگے رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ مجاہدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر شمار کیا جائے تو آپ افضل مجاہدین میں شمار کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں پر جہاد بن نفس کیا ہے اور کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ سخت یہ معاملہ ہے۔ اگلی آیت، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بے شک وہ جو انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت اور اس کی بعد والی دو آیات میں تہمت لگانے والے منافقین کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو بدکاری اور فسق و فجور کو جانتی تک نہیں، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور برا خیال ان کے دل کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا، وہ پاک دامن اور ایمان والی ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی طہارت بڑی واضح ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت ناک عذاب ہے۔ تفسیر خازن نے اس آیت کو خاص کیا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے ساتھ، لیکن اس آیت کا حکم بھی ان تمام لوگوں کے لیے عام ہے کہ جو حضرت عائشہ تو ہے ہی خاص، لیکن جو قیامت تک پاک دامن عورتوں پر تہمت اور الزام لگائیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، دنیا میں ان پر حد قذف ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال گواہی دیں گے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ زبان کا گواہی دینا تو ان کے منہ کے اوپر مہرے لگائے جانے سے پہلے ہوگا، اور اس کے بعد ان کے منہ پر مہرے لگا دی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گی اور اعضاء بولنے لگیں گے کہ دنیا میں جو عمل کیے تھے وہ خبر دیں گے، اگرچہ وہ خود منکر ہوں اپنی زبان کے ساتھ، لیکن ان کے اعضاء خود اس چیز کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ اگلی آیت ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور اس دن اللہ ان کی پوری سچی سزا دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ منافقین کی سزا کا بیان ہے یہاں پر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا جس کے وہ قانونی طور پر مستحق ہیں، نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ اس میں زیادتی کی جائے گی، جو جس گناہ کا حقدار ہے اسی گناہ کے برابر برابر اس کو سزا دی جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ کفار دنیا میں اللہ کے وعدوں میں شک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا دے کر ان کے وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا۔ اور قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی سخت نکیر نہیں فرمائے گی، یہ بات یاد رکھی۔ یہاں پر انداز جو ہے قرآن کریم کا وہ انتہائی سخت ہے کہ کسی گناہ کے حوالے سے اتنی سخت وعیدات اور تحدیدات آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے اور نسبت مصطفیٰ نے آپ کو غیر معمولی مقام دیا ہے، تو یہ تمام باتیں ہمیں ایک طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نسبت مصطفیٰ سے کوئی شے بھی ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ازواج ہوں، چاہے وہ اصحاب ہوں، وہ عام نہیں رہتے، ان کا معاملہ عام لوگوں جیسا نہیں رہتا۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رفعت، بلندی اور ان کے حوالے سے سخت وعیدات ہیں منافقین کو، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ یہ عام خاتون کیوں نہ تھی؟ کیونکہ نسبت مصطفیٰ حاصل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں جیسی اب نہیں رہی، کیونکہ تمہارا معاملہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اگلی آیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں،
ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گندے کے لیے گندے لائق ہیں، اور گندی عورت گندے مرد کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور گندا آدمی گندی باتوں کے در پہ ہوتا ہے، اور گندی باتیں گندے آدمیوں کا وتیرہ ہوتی ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہوگا؟ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نفیس اور طاہر کون ہوگا؟ جب آپ سے بڑھ کر طاہر نہیں تو آپ کی بیوی کا طاہر ہونا اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کو ایک اور خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ وہ خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے پر آپ کی تصویر لائے اور عرض کی یہ آپ کی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی زوجہ حضرت عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرہ مبارک میں دفن ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دیا۔ بعض اوقات ایسی حالت ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ایک بستر پر موجود تھیں، ایک لحاف میں موجود ہوتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پاک پیدا کی گئیں کیونکہ آپ نبیوں کے سردار کی زوجہ تھیں، اور آپ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا درس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا